ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وأہل بیتہ وعترتہ اجمعین. حاضرین کرام، عشرہ اعتکاف میں روزانہ بعد نماز عصر درس کا یہ سلسلہ کئی سال سے جاری ہے. روزانہ الگ الگ موضوعات پر بیان ہوتا ہے. ایک حدیث شریفہ جامع ترمذی میں حضرت ابی ہریرہ سے مروی ہے. جامع ترمذی سیاہ ستہ کی ایک کتاب ہے، یعنی 6 صحیح کتابوں میں سے ایک حدیث کی کتاب ہے. ابی ہریرہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ ان سے متعدد احادیث مروی ہیں اور بڑے معروف صحابی ہیں. ان سے ایک یہ حدیث روایت ہے ان لوگوں کے بارے میں جن کی دعا رد نہیں ہوتی. وعن ابی ہریرہ قال، حضرت ابی ہریرہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، 3 افراد وہ ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی. الصائم حین یفطر، ایک روزہ دار کہ جب وہ افطار کر رہا ہو. والامام العادل، اور ایک وہ حاکم جو انصاف والا ہو. ودعوۃ المظلوم، اور مظلوم کی دعا. یرفعها اللہ فوق الغمام وتفتح لها ابواب السماء ويقول الرب وعزتي لانصرنك ولو بعد حين. اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور رب تعالی فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت کی قسم، میں تیری مدد ضرور کروں گا اگرچہ کچھ دیر بعد صحیح. یہ حدیث پاک کے الفاظ ہو گئے اور ترجمہ ہو گیا. اس میں حضرت ابو ہریرہ کیا فرما رہے ہیں کہ 3 افراد، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان 3 کے علاوہ یا 3 کے سوا کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی، یہ بات نہیں. بات یہ کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی کی شان اقدس کا ایک اظہار ہے کہ وہ ان 3 افراد کی دعاؤں پر بہت توجہ فرماتا ہے، بہت اس کی رحمت متوجہ ہوتی ہے ان 3 لوگوں پر. وہ جب دعا کریں، پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا کوئی معمولی بات نہیں ہے، معمولی عمل نہیں ہے، بہت بڑا اور بہت اہم فضیلت والا عمل ہے. ہر امیر، ہر غریب، چھوٹا بڑا، ہر مرد و عورت دعا کرنے کے لیے آزاد ہے، اور دعا مفت میں ہوتی ہے.
اس میں کچھ خرچ نہیں ہوتا، کسی کو کوئی بہانہ ملتا نہیں ہے کہ دعا نہیں کر سکتے. دعا تو ہر وقت ہو سکتی ہے، مفت ہوتی ہے. تو دعا کی اپنی جگہ بہت بڑی اہمیت ہے اور عبادت بھی ہے. دعا خود مستقل عبادت ہے. جب بندہ دعا میں مشغول ہو جائے تو جب تک وہ دعا میں رہتا ہے ایسا ہے کہ جیسے وہ عبادت کے اندر ہے، عبادت میں لگا ہوا ہے، فالتو نہیں بیٹھا ہوا. یہ نہیں کہ کوئی سمجھے کہ بھئی نماز پڑھوں گا تو ہی عبادت ہو رہی ہے، روزہ رکھا تو ہی عبادت ہے، عمرے پہ گیا تو ہی عبادت ہے، حج میں گیا تو ہی عبادت ہے. نہیں، جب کوئی دعا کر رہا ہو تو وہ بھی عبادت ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے، فضیلت ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سے تین افراد ایسے ہیں کہ جن کی دعا رد نہیں ہوتی اللہ کی بارگاہ سے، یعنی لوٹائی نہیں جاتی، قبول ہوتی ہے. اللہ ان کی دعا ضائع نہیں فرماتا، قبول فرماتا ہے. اب یہ تین لوگ کون کون ہوئے؟ الصائم حین یفطر، فرمایا ایک وہ روزہ دار کہ جب وہ افطار کر رہا ہو، یعنی وقت افطار کی دعا. اس کا مطلب یہ ہوا. ویسے تو روزہ دار ہر وقت دعا کر سکتا ہے، سارا دن دعا کرے، لیکن یہ وقت کا پتہ چل رہا ہے کہ وہ وقت کہ جو افطار کا وقت ہوتا ہے. تو افطار کرنے والے عموماً روزہ دار ہی ہوتے ہیں جو افطار کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ وہ روزہ دار کہ جب افطار کر رہا ہو، یعنی سارا دن وہ عبادت میں رہا، روزے سے رہا، روزے کی حالت میں اس کا سونا بھی عبادت ہو گیا، اور وہ جو بھی عمل نیک کر رہا ہوگا وہ سب عبادت ہوگا. تلاوت قرآن، نماز، تسبیح، دینی کتب کا مطالعہ، یہ سب عبادت ہوگا. اب چونکہ افطار پر بیٹھا ہوا ہے، دسترخوان پر ہے، افطار کا وقت ہے، تو یہ عبادت سے فراغت کا وقت ہو رہا ہے. اب یہ دعا کا وقت آ رہا ہے، جیسے افطار کی دعا ہوتی ہے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکریہ ہے، یہ بھی ایک دعا کی صورت ہے. اور اس وقت اب وہ کوئی دعا کرے افطار کے وقت، کوئی بھی دعا، جائز دعا. دعا کے بارے میں یہ تو بات طے شدہ ہے کہ ناجائز دعا کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، وہ تو ناجائز ہے. دعا تو اسی کی اہمیت رکھتی ہے کہ جو جائز ہو، یعنی بالکل درست ہو وہ دعا. اب کوئی اور دعا کر رہا ہو کسی بھی قسم کی، جائز دعا، بیماری سے شفا کی، رزق روزی میں کامیابی کی، نوکری یا کاروبار میں کامیابی کی، یا نیک اولاد کی، یا گھر آباد ہونے کی، یا اپنے لیے یا کسی اور کے لیے. یہ ضروری نہیں کہ وہ اپنے لیے ہی کر رہا ہوگا تو ہی اس کی دعا قبول ہوگی اور رد نہیں ہوگی. نہیں، وہ دعا کر رہا ہو، وہ چاہے اپنے لیے کر رہا ہو یا کسی کے لیے بھی کر رہا ہو، تو وہ جو دعا کر رہا ہوگا اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ سے لوٹایا نہیں جائے گا، دعا رد نہیں ہوگی، اس کی بارگاہ الہی میں جا رہی ہے. اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، اس کی صفات میں سے ہے سننا، ہمیشہ سے سننا اور ہمیشہ تک سننا.
اور اس کی صفات میں سے ہے ہمیشہ سے دیکھنا اور ہمیشہ دیکھنا. تو وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. کون دعا کر رہا ہے؟ خلوص سے کر رہا ہے, عاجزی سے دعا کر رہا ہے, کیونکہ دعا کے اندر خلوص, اخلاص اور عاجزی یہ بھی ایک بڑی اہمیت رکھتی ہے. اس کا بڑا درجہ ہے. نہ تکبر سے ہو نہ لاپرواہی سے ہو, عجز و انکسار کے ساتھ دعا ہو, وہ دعا بہت کامل دعا ہوتی ہے اور اللہ کو بہت پسند ہے, اللہ کے رسول کو بہت پسند ہے. چنانچہ افطار کے وقت کی دعا, کہ اس وقت کوئی بندہ دعا کرے یا اپنے لیے کرے, اپنے اہل خانہ کے لیے کرے, اپنے بال بچوں کے لیے کرے, اپنے دوست احباب کے لیے کرے, اپنے اساتذہ کے لیے کرے, اپنے مرشدان پاک کے لیے کرے, اپنے ماں باپ کے لیے کرے, یا مومنین و مومنات کے لیے کرے, کسی کے لیے بھی کرے. اب ایک شخص دعا کر رہا ہو اور کسی اور کے لیے کر رہا ہو اور وہ شخص اس کے سامنے نہیں ہے, یہ دعا تو اور بہت بڑی اہمیت والی دعا ہے. کیوں؟ کہ پیٹھ پیچھے ہو رہی ہے, اس میں دکھاوا نہیں ہے, اس میں ریاکاری کا کوئی شائبہ نہیں ہے. ایک بندہ سامنے بیٹھا ہو اور آپ دعا کر رہے ہو سکتا ہے کوئی خیال کرے کہ بھئی یہ تو اس کو دکھانے کے لیے دعا کر رہے ہیں, حالانکہ ایسا نہ ہو, لیکن ہو سکتا ہے نا. لیکن پیٹھ پیچھے اگر دعا ہو رہی ہے تو دکھاوا ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ وہ تو دیکھ نہیں رہا جس کے لیے دعا کی جا رہی ہے. وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے, یہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے, یہ یہاں سے دعا کر رہا ہے, اسے تو خبر بھی نہیں کہ کوئی میرے لیے دعا کر رہا ہے. یہ دعا بہت بڑی دعا ہوتی ہے, اور حدیث پاک میں ایسی دعا کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. یعنی بڑی اہم دعا ہے جو پیٹھ کے پیچھے ہو, خالص دعا ہے, پیور. تو جب کوئی دعا کرے اور افطار کے وقت کر رہا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دعا اس کی رد نہیں ہوتی. عبادت سارا دن روزہ میں رہا وہ, اب جب وہ افطار کے وقت بیٹھا ہے اور دعا کر رہا ہے تو عین اس وقت کی دعا بڑی کامل دعا ہوتی ہے, اچھی دعا ہوتی ہے. دوسری بات, ایک بندہ تو یہ ہو گیا جو افطار کے وقت دعا کر رہا ہو, روزہ دار. دوسرا کیا, والامام العادل فرمایا. امام سے مراد حاکم, حکمران, منصف, انصاف پسند. یعنی کوئی ایسا حاکم, کوئی ایسا حکمران جو انصاف والا ہو, اس کی دعا بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. یعنی اس کی ایک کوالٹی ہے کہ وہ حکمرانی کرتا ہے اور انصاف سے کرتا ہے, عدل کرتا ہے. والامام العادل, عدل کا بہت بڑا مقام ہے اللہ کے پاس. عدل کرنا یہ ہوتا ہے کہ برابری کرنا, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا, یہ عدل ہے. جو جس کا حق ہے اسے دینا, یہ عدل ہے, اس کو عدل کہتے ہیں, اسی سے عدالت ہے. چنانچہ وہ حکمران جو عادل ہو. ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 لوگوں کو بشارت سنائی ہے, 7 لوگوں کو, کہ قیامت کے دن باری تعالیٰ ان کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا کرے گا. اس میں سے ان 7 میں سے ایک عادل بادشاہ, عادل حکمران, وہ بھی اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا اس دن. تو یہاں بھی عادل حکمران کا ذکر کیا. مسلمان حاکم کے بارے میں حدیث میں ہے کہ اس کا ایک گھڑی عدل و انصاف کرنا 60 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے. کیونکہ جو بندہ عبادت کرتا ہے
وہ اپنے لیے کرتا ہے. نماز پڑھنے والا اپنے لیے نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھنے والا اپنے لیے روزہ رکھتا ہے, حج کرنے والا اپنے لیے حج کر رہا ہے, دوسرے کے لیے تو نہیں کر رہا ہے, اپنے لیے عبادت کر رہا ہے اللہ کی. لیکن عدل جو ہے اس کا تعلق دوسرے کی ذات سے ہوتا ہے. جب دو شخصوں میں آپ دو افراد میں انصاف کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کے بارے میں کرتے ہیں نا آپ, جس کو ہم کہتے ہیں حقوق العباد, بندوں کے حقوق. اور بندوں کے حقوق کا معاملہ اللہ کے یہاں بڑا سخت ہے. اللہ کو اپنے حق کی پرواہ نہیں ہے. حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا حق کی پرواہ نہیں کرتا, کیونکہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے اس کی. اللہ بے نیاز ہے, بے پرواہ ہے. سارے حقوق جن کو ہم کہتے ہیں حقوق اللہ, اس کا فائدہ تو خود ہم کو پہنچتا ہے, اس میں ہماری بہتری ہے, اللہ کو ضرورت نہیں ہے. کوئی ایک بندہ بھی اگر اللہ کی عبادت نہ کرے کل جہان میں سے, تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے نا. خیال آتا ہے کہ نہیں آتا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی ہے کہ سارے بندے اگر اس کو چھوڑ دیں تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. اللہ اگر کسی کو چھوڑ دے تو بہت فرق پڑے گا, لیکن کوئی اللہ کو چھوڑ دے تو اللہ کو کیا فرق پڑ رہا ہے. تو عبادت جو بندہ اپنے لیے کرتا ہے وہ دوسرے کے لیے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہی, لیکن عدل جب وہ کرے گا تو دوسرے کو فائدہ ملے گا, جس کے لیے وہ عدل کر رہا ہے, جس کے لیے وہ انصاف کر رہا ہے. ایک قاضی عدالت میں بیٹھ کر, ایک جج عدالت میں بیٹھ کر انصاف کرے گا تو یہ دوسرے کے لیے, اس کے حق میں, دوسرے کے حق میں ایک بہت بڑی بات ہوگی کہ اس کو اس کا حق ملے گا. تو عدل جو ہے وہ دوسرے کی ذات سے متعلق ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اس کی دعا کو بھی رد نہیں کرتا. عادل حکمران کی اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ حکمرانوں کو, چاہے وہ کسی ملک کے حکمران ہوں, چاہے وہ کسی دفتر کے حکمران ہوں, ہر بندہ حاکم ہوتا ہے نا, یا اپنے اہل خانہ کے حکمران ہوں, نگران ہوں, تو کوئی نہ کوئی بندہ کسی نہ کسی کا تو حکمران ہوتا ہے. تو جب وہ اللہ کی بارگاہ میں انصاف کرے تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جب وہ انصاف کرے گا کسی کے ساتھ, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا. اب یہ جو حقوق العباد والا معاملہ ہے, اس پہ پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے کہ یہ ایسا سخت معاملہ ہوتا ہے کہ بندہ نماز نہ پڑھے تو چھوٹ جائے, روزہ نہ رکھے تو شاید چھوٹ جائے, لیکن بندے کا حق ادا نہ کرے تو اللہ نہیں چھوڑتا جب تک کہ اس سے معاف نہ کروا لے. اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ کوئی شہید بھی ہو جائے تو شہادت بھی اس کا وہ گناہ معاف نہیں کرتی, شہادت سے بھی گناہ معاف نہیں ہوتا. کون سا؟ جو کسی بندے کے حق میں زیادتی کر کے کیا, اس نے عدل نہ کر کے جو گناہ کیا, اس نے بے انصافی کر کے جو گناہ کیا, نا انصافی کر کے جو اس نے قصور کیا, وہ شہید ہو کر بھی معاف نہیں ہوگا. اس کے سر پر بوجھ رہے گا, سر پہ تلوار لٹکتی رہے گی. روز قیامت بھی اللہ تعالیٰ اسے نہیں بخشے گا جب تک کہ جس کے حق میں قصور یا گناہ ہوا ہے اور ناانصافی ہوئی ہے اس سے اللہ تعالیٰ نہ بخشوا لے, اس سے نہ معاف کروا لے. اب آپ بتاؤ کہ حق العبد کتنی بڑی اہمیت کا حامل ہے. بندے کا حق بہت بڑی چیز ہے. اب تیسری دعا کیا بتائی؟ ودعوت المظلومی, مظلوم کی دعا. یہ بڑی اہم بات ہے یہ بھی کہ جس شخص پر ظلم ہوا ہو, ظلم کی تعریف کیا ہے کہ کسی کو اس کا حق سے محروم کر دینا, یہ ظلم, وہ چاہے کسی بھی طور کا ہو,
اگر وہ اس کا حق تھا اور وہ جائز حقدار تھا، وہ اس کا حق تھا اور کسی نے اس کے حق سے اس کو محروم رکھا، تو وہ ظلم ہو گیا۔ وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو سکتا ہے، نوکری میں ہو، رشتہ داری میں ہو، یا کسی اور فیلڈ میں ہو، کسی بھی شعبے میں ہو، جہاں بھی ظلم ہوگا وہاں اللہ کی رحمت سے دوری ہو جائے گی۔ ظالم اللہ کی رحمت کے قریب نہیں ہو سکتا، اللہ کی رحمت کے سائے میں نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، کہ مظلوم کی دعا۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کہ اس کی بد دعا اور اللہ کے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، کوئی حجاب، کوئی پردہ نہیں ہوتا، براہ راست اس کی بد دعا جاتی ہے اللہ کے پاس، کوئی بیچ میں روکنے والا نہیں اس کو۔ اسی لیے بہت ڈرایا گیا ہے ظلم سے، کہ ظلم مت کرنا۔ کسی کو بیجا مارنا یہ ظلم ہو سکتا ہے، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنا یہ ظلم ہو سکتا ہے، کسی سے کوئی چیز جو اس کی ملکیت کی وہ چھیننا یہ ظلم ہو سکتا ہے، کسی کو لوٹنا، ڈاکہ ڈالنا یہ ظلم ہو سکتا ہے۔ تو ظلم کی تو بہت ساری مثالیں ہیں، بہت سارے ظلم کے معاملات ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، بس وہ ظلم ہونا چاہیے اگر۔ تو فرمایا جس پر ظلم ہوا وہ مظلوم ہوگا، تو مظلوم کی دعا جو ہے وہ دعا کیا ہوگی؟ وہ بدعا بھی ہو سکتی ہے نا، یعنی وہ ظالم کے حق میں بدعا کرے، یا اللہ تو اس سے انتقام لے، اے اللہ تو اس کی خبر لے، میں تو اس کے سامنے کچھ کر نہیں سکتا، میں کمزور ہوں، یہ طاقتور ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا، تو یہ بدعا ہو سکتی ہے۔ یا مظلوم جس پر ظلم کیا گیا وہ کوئی ایسی دعا کرے اپنے لیے، تو چونکہ مظلوم ہے، اس پہ ظلم ہوا ہے، اب وہ دعا کر رہا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے اس کی دعا رد نہیں ہوگی، لوٹائی نہیں جائے گی، اللہ کے ہاں سے پہنچے گی، اللہ کے پاس قبول ہوگی۔ یرفعها اللہ فوق الغمام وتفتح لها ابواب السماء ویقول الرب، اللہ تعالیٰ حضور فرماتے ہیں اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، آسمان کے دروازے اس کی دعا کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے، مجھے اپنی عزت کی قسم، یہ فرماتا ہے، وَيَقُولُ الرَّبُّ، رب ارشاد فرماتا ہے، وَعِزَّتِي لَأَنصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينَ، کہ اے بندے مجھے اپنی عزت کی قسم میں تیری مدد ضرور کروں گا، اگرچہ کچھ دیر بعد صحیح، یعنی اگر فوراً تیرے پاس مدد نہ پہنچے تو گھبرانا مت، ان اللہ مع الصابرین، قرآن میں اللہ نے فرمایا کئی جگہ صبر کی اہمیت پر، ان اللہ مع الصابرین، فرمایا اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے، وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری ہے، بشارت ہے، اور یہ بھی کہ جو یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ ہم پر اپنا صبر اڈیل دے، یعنی بہت زیادہ صبر کر، ہمارے پر صبر ڈال دے، صبر کی توفیق دے دے ہمیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ وہ مظلوم جب دعا کرتا ہے تو اسے یہ احساس کرنا چاہیے کہ اس وقت اللہ کی بارگاہ سے اس کو یہ ندا ہو رہی ہے، آواز آ رہی ہے، اگرچہ وہ نہیں سن رہا مگر اللہ فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے کہ مجھے اپنی عزت کی قسم، اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم میں تیری مدد کروں گا ضرور، اگرچہ کچھ دیر بعد، یعنی کہ تو صبر کر، اگر فوراً کوئی مدد نہ آئی تیرے لیے، وقت لگ گیا تو لگ سکتا ہے، کیونکہ
اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ برے کو بھی کبھی برائی میں ایسی ڈھیل دے دیتا ہے کہ وہ اور زیادہ برائیاں کرتا ہے. ظالم کو ظلم میں اور اتنی ڈھیل دے دیتا ہے کہ وہ اور زیادہ شیر ہو جاتا ہے ظلم کرنے میں. ایک ظلم کے بعد دوسرا ظلم، دوسرے کے بعد تیسرا ظلم، یعنی ظلم پر ظلم کرتا رہتا ہے، شرماتا نہیں ظلم کرنے سے. تو ہو سکتا ہے کوئی سمجھے ارے کیا اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے، علیم ہے، خبیر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، علم بھی رکھتا ہے، خبردار بھی ہے. مگر یہ اللہ پر منحصر ہے کہ کس وقت کس کو پکڑے. جب پکڑتا ہے تو آپ نے محاورہ سنا ہوگا، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے کہ پتہ بھی نہیں چلے. اب آپ دیکھیں نا، قرآن مجید نے ہمیں بہت سارے واقعات، بہت سارے قصے گزشتہ قوموں کے وہ بتائے ہیں کہ جب انہوں نے حد سے زیادہ ظلم کیا اور حد سے گزر گئے تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو سوتے میں آفت نازل فرما دی، کبھی زمین الٹ دی، عذاب نازل کر دیا، کبھی سیلاب کا عذاب، کبھی آسمان سے پتھروں کا عذاب، کبھی کچھ اور عذاب، کبھی زلزلے کی قسم کا عذاب. تو اللہ تعالیٰ کا عذاب اچانک آتا ہے، گرفت اچانک بھی ہو جاتی ہے، پتہ بھی نہ چلے گا بندے کو کس وقت پکڑا جائے. تو یہ اس لیے بھی ہے کہ ظالم کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ کون پوچھ رہا ہے مجھ کو، کون میرا کچھ بگاڑ رہا ہے. دیکھو میں تو آج بھی ظلم کر رہا ہوں، کل بھی ظلم کیا تھا، آئندہ پھر ظلم کروں گا، کون میرا ہاتھ پکڑنے والا ہے. تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے مظلوم کو جب وہ دعا کرتا ہے کہ تو فکر مت کر. امن یجیب المضطر، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کون ہے سننے والا کہ جب وہ دعا کرے. کوئی بندہ مضطر جب دعا کرتا ہے تو کون ہے اس کی دعا قبول کرنے والا؟ اللہ ہی ہے. ہر دعا اللہ ہی سے کی جاتی ہے. چنانچہ ظالم کو کبھی جلد اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہوتی. اس سے کوئی بھی یہ غلط مطلب نہ لے کہ کوئی نہیں پکڑنے والا. اللہ تعالیٰ گرفت کرے گا جب اللہ چاہے گا، حکمت ہوگی گرفت ہو جائے گی. اور پھر گرفت کا مقام و محل صرف یہی دنیا تھوڑی ہے. اللہ کی پکڑ کی جگہ جو ہے وہ صرف یہی تھوڑی ہے. یہاں بھی ہو سکتی ہے اور یہاں نہ ہوئی تو قبر میں ہو سکتی ہے، اور قبر میں بھی اور پھر حشر میں بھی، دونوں جگہ ہو سکتی ہے. کیا زندگی صرف ایک ہی چیز کا نام ہے؟ زندگی صرف اسی کا نام ہے کہ جس میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں. مرنا نہیں ہے کیا؟ قبر میں دفن نہیں ہونا، وہاں بھی تو پکڑ ہو سکتی ہے. کیا عذاب قبر آپ نے نہیں سنا؟ اللہ کے رسول جو دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے ہر نماز کے بعد آپ کی دعا ہوتی تھی. حالانکہ حضور کو تو عذاب قبر سے کیا واسطہ؟ کوئی بھی واسطہ نہیں. امت کی تعلیم کے لیے امت کو تعلیم دے رہے تھے کہ تم یہ دعا کیا کرو کیونکہ عذاب قبر حق ہے. تو کسی کو اس دنیا میں اللہ پکڑ لے تو پکڑ سکتا ہے، قبر میں پکڑ لے تو بھی پکڑ ہو سکتی ہے، اور نہیں تو میدان حشر میں ہو سکتی ہے، میدان قیامت میں ہو سکتی ہے. وہاں تو ضرور ہے، وہاں تو چھوٹنا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ آخری منزل ہے، وہ آخرت ہے. یہاں چھوٹ گیا، قبر میں چھوٹ گیا، لیکن حشر میں نہیں چھوٹ سکتا. وہاں تو پکڑ ہی پکڑ ہے، گرفت ہی گرفت ہے. اللہ کا غضب ہی غضب ہے. چنانچہ اللہ نے مظلوم کی دعا کو درجہ دیا کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اس کو یہ آواز آ رہی ہے کہ بندے میں تیری مدد ضرور کروں گا
اگرچہ کچھ دیر بعد صحیح، یعنی ظالم کو وقت مل جائے توبہ کرنے کا، ظالم کو وقت مل جائے مظلوم سے معافی مانگنے کا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر ظلم کیا، اور اگر وہ اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو پھر اللہ کی پکڑ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس آج کے درس سے جو سبق ملا ہے، نتیجہ وہ یہ ملا ہے کہ افطار کے وقت کی دعا اس کو اپنائیں، اور اگر کبھی کوئی حکمران بنتا ہو، حکم دینے والا ہو کسی کا، تو پھر اس وقت بھی انصاف کرے تاکہ اس کی دعا بھی اللہ قبول کرے، اور اگر کوئی ظالم ہے تو وہ پھر سدھر جائے اور ظلم نہ کرے، اور کوئی ظلم کر لیا تو توبہ بھی کرے اور اس سے مظلوم سے معافی بھی مانگے۔ اللہ تعالیٰ آج کے درس کی حاضری کو ہماری طرف سے مقبول و منظور فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔